من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق اللہ العلی العظیم. کیا جائے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی سخت چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو کیا ہوگی کرے گی؟ بھول جائے گی. ایک ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور وہ بھی دودھ پیتا بچہ جس کے ذرا سے رونے پہ وہ رات کی نیند قربان کر دیتی ہے. مثال دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کتنی پیاری دے رہا ہے. کس کی مثال دے رہا ہے؟ ماں کی، اور اس بچے کی جو دودھ پیتا بچہ ہے، جو بڑی منتوں اور بڑی دعاؤں کے بعد حاصل ہوا ہے. اولاد کی قدر، اولاد کی نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ شادی کے 10 20 سال کے بعد نعمت عطا کرتا ہے، اور وہ بیچارے دعائیں کرتے کرتے، منتیں مانتے بالکل جو ہے ایک دم سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور پھر نا امیدی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا کرتا ہے، اور پھر وہ ماں اپنے سینے سے لگا کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس کو سوچو کتنی محبت ہوتی ہوگی اپنے بچے سے. اللہ تبارک تعالیٰ اسی بچے کا ذکر کر رہا اور اسی ماں کی محبت کا ذکر کر رہا کہ وہ دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو ماں کر کیا کرے گی؟ بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور ہر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. جن کے بچے حمل میں ہوں گے ان کے حمل گر جائیں گے. ایسا سخت اور ایسا بھاری دن ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور تو دیکھے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوئیں گے، ایک دم متوالے ہوئیں گے، مستی کی حالت میں دکھائی دیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہیں ہوں گے، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا بڑا اور کچھ ایسا سخت ہے کہ اس عذاب کو دیکھ کر کے ان کی یہ حالت ہوگی. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ کر کے رکھ دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اور اس دن زمین اپنی اندر کی تمام چیزوں کو باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها. اس دن انسان جب زمین کی یہ حرکت کو دیکھے گا تو انسان کہے گا آج اس زمین کو کیا ہو گیا. سوچو کتنا ہولناک اور کتنا سخت دن ہوگا. ہمیں اس دن کی کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے. تو
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اور اللہ کی سختی کے وقت ان کا یہ عالم ہوگا کہ وہ بالکل بدحواس ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت میں قائم ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جیسے فرماتا ہے اذا زلزلت الارض، اور اسی طریقے سے آگے فرمایا اذا رجت الارض رجا، یعنی جب کی زمین بڑے زور سے ہلنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہاڑ کیا ہوئیں گے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کس سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کہ 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اعمال کے قول کے وقت، اعمال کے تول کے وقت، یعنی جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ہر وقت ہر انسان کی اپنے ترازو پہ نظر ہوئے گی کہ ہمارے اعمال ہلکے ہو رہے ہیں یا بھاری ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ 3 موقعوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا موقع کیا ہے؟ اعمال کے تول کے وقت، جب اعمال تولے جائیں گے، جب تک کہ کمی اور زیادتی کا علم نہ ہو جائے کہ ہمارا اعمال کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا ہے، اس کا جب تک کہ علم نہیں ہو جائے گا تب تک کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اعمال ناموں کے اڑائے، اور دوسرا وقت کون سا ہوگا؟ اعمال ناموں کے اڑائے جانے کے وقت، جب تک کہ اعمال نامہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب کہ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو گھیر لے گی اور سخت غیظ اور غضب میں ہوگی، اور وہ کہے گی میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط ہوں۔ کیا کہے گی؟ میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے رہتے ہوں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے کو پکارتے رہتے ہوں، اور دوسرے وہ ہیں جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اور فرمایا تیسرے وہ لوگ ہیں جو سرکشی اور ضدی اور متکبر اور گھمنڈی تھے، تو انہیں سمیٹ کر کے اس مجمع سے چن کر کے کیا کرے گی؟ جہنم میں اس کو لے جا کر کے پھینک دے گی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ متکبر نہیں ہونا ہے، اڑیل نہیں ہونا ہے، گھمنڈی نہیں ہونا ہے، ضدی نہیں ہونا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے احادیث آئیں اور قرآن کے آیات آئیں تو ہم اس سے اثر لینے والے بنیں۔ کیا کرنے والے بنیں؟ اثر لینے والے۔ جہاں پر اللہ کے تبارک تعالیٰ کے احکامات کا ذکر آئے ہم ان احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، اور جہاں پر اللہ کا غضب اور غصے کا ذکر اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر وعیدوں کا ذکر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہاں پر ہٹ دھرمی نہیں اختیار کرنی، بلکہ اس نافرمانی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس نافرمانی سے، اس گناہ سے کیا کرنا ہے؟ دوری اختیار کرنی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں آپس میں باتیں بناتے ہیں۔ من یجادل فی اللہ، آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس حال میں بغیر علم کی ان کو کچھ علم بھی نہیں ہے، انہیں کچھ علم بھی نہیں، علم کچھ نہیں ہے، اور بحث کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اس طرح کی بحث و مباحثہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ اس کی سرکش شیطان کی ماتحتی میں، یعنی وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَان، شیطان کی ہر معاملے میں پیروی کرنے والے، اس حال میں کہ بالکل جیسے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے مرید بن جاتے ہیں، بالکل اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی بتائی ہوئی ہر راستے کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس پر قضاء الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے، کس کی رفاقت؟ یعنی شیطان کی رفاقت کرے تو وہ اسے کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ شیطان گمراہی کرے گا، ہدایت پہ تھوڑی رہے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ویہدیہ الی عذاب السعیر، ہدا یہدی رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے کو۔ اور شیطان کس کی طرف رہنمائی کرے گا؟ الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کس کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ جہنم کے عذاب کی طرف۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی زبردست اور بڑی پیاری مثالیں دے رہا ہے، جن مثالوں سے ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں بہت آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، تو تم کیا کرو؟ سوچو کہ
کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. من نطفہ، اور پھر نطفے سے. ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے. ثم من مضغۃ مخلقہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو ہم نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے کو صورت بخشی. وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اور اس حال میں کہ اس سے پہلے تمہارا کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی تمہاری صورت نہیں تھی، تمہاری کوئی شکل نہیں تھی، اور تمہاری کوئی جو ہے ڈیزائن نہیں تھی. بغیر کسی نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر ڈرائنگ کے جو وجود دینے والا ذات ہے وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی. یہاں تو ہم چھوٹی چیزوں کو بھی بناتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا ڈرائنگ بناتے ہیں، اس کا ایک خاکہ بناتے ہیں، اس کا ایک نقشہ بناتے ہیں. اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو بغیر کسی خاکے کے، بغیر کسی ڈرائنگ کے، بغیر کسی نقشے کے ساری چیزوں کو وجود بخش دیتا ہے. اللہ ایسا قادر مطلق ہے. مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم، اور ہم ہی ہیں جو چاہے ایک ٹھہرے ہوئے وقت تک رحم میں رکھتے ہیں. ایک ٹھہرے ہوئے وقت تک کہ اللہ ماں کے رحم میں رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے رکھتا ہے. ورنہ اس وقت کے اندر بھی بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ انتقال کر جاتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے ڈیلیوری کے وقت یا پیدائش کے وقت بچہ جو ہوا وہ پتہ چلا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا. تو زندگی اسی کو ملتی ہے جسے اللہ زندگی بخشتا ہے. ان تمام حالات کو اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم میں مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا، پھر اس ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالتے ہیں اور تمہیں طفلاً بچپنے کی حالت میں لاتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پر اپنی پوری جوانی کو پہنچاتے ہیں، تم کو اپنی پوری جوانی کو پہنچاتے ہیں، اس حالت میں پہنچاتے ہیں کہ تمہارے اعضاء قوی ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، اور تم اپنے ہاتھ سے پانی پینے لگتے ہو، اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے لگتے ہو. بچپنے کی حالت میں تو تم ہر چیز کے محتاج ہوتے ہو، یہاں تک کہ ہگ مود بھی نہیں سکتے ہو، اس میں بھی ماں کے محتاج ہوتے ہو، بستر پہ پیشاب پڑے کر دیتے ہو. لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری زندگی کو ایک اس مرحلے پہ پہنچاتا ہے جب تم قوی ہوتے ہو، تمہارے ہاتھ پیروں میں طاقت آتی ہے اور تم جوانی میں پہنچ جاتے ہو. تو اس جوانی میں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس جوانی کی قدر کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس نوجوان کو جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا. جس نوجوان نے اپنی جوانی کو کس میں لگایا ہوگا؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت سے مراد اللہ کے احکامات اور اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کی پابندی کرنا. آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو کہ فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی جوان بڑھاپے کے آنے سے پہلے ہی جن کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جن کو موت واقع ہو جاتی ہے اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے اس چیز کی طرف کہ اس بات کے دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم جوان ہوئیں گے اور پھر جب ہماری 50-60 سال کی عمر ہو جائے گی تب ہم عبادت کر لیں گے، توبہ استغفار کر لیں گے. اس بھول میں نہ رہنا. ابھی اللہ نے موقع دیا ہے اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جائے. تم میں سے بعض تو وہ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ موت دے دیتا ہے، فوت کر لے جاتے ہیں. وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. یہاں دیکھو بڑھاپے کی ایک بڑی زبردست چیز اور ایک بڑی زبردست حالت بیان کی اللہ نے. اللہ فرماتا ہے اور بعض ناکارہ عمر کی طرف پھر لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں. جیسے بچپنے میں بچہ نہیں بالکل اسے عقل نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی بڑھاپے میں جب کہتے ہیں نا ہم لوگوں میں بھیا یہ 60 سال کا ہو گیا، تو نعوذ باللہ ایسا کہنا نہیں چاہیے. یہ الفاظ اور یہ کلام گستاخانہ کلام ہے. اپنے باپ کے بارے میں یا اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے بوڑھوں کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے. لیکن عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ 60 کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے؟ سٹھیا جاتا ہے. میرے بھائی جیسے ان کے اوپر وقت آیا ہے ایک دن ہمارے اوپر بھی وہ وقت آئے گا. اس وقت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنا ہے. تو تم میں سے جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس عمر کو پہنچا جاتے ہیں جس عمر میں پھر وہ بچپنے کی طرف لوٹ جاتے ہیں. جیسے بچپنے میں بیچارے ہر چیز کے لیے ضد کرتے ہیں، ذرا سی بات کے اوپر جو غصہ دیکھتے ہیں ہم عام طور سے چھوٹے بچے کیسے ٹافی کی اگر ضد کر لی تو انہیں ٹافی چاہیے. ایسے ہی بڑھاپے میں بھی بعض وقت بوڑھے لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. اور بعض بچوں اور بعض بوڑھے لوگوں کو ایسی بیماری بھی لگ جاتی ہے جیسے کہ کسی کو شوگر کی بیماری ہو گئی، بی پی کی بیماری ہو گئی، تو اس شوگر اور بی پی کی بیماری میں بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے اور بھوک پھر برداشت نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر ان کا وقت ہو گیا 1 بجے کھانے کا
تو انہیں 1 بجے کھانا چاہیے. اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے اندر سے پیٹ نچا جا رہا ہے, انہیں بھوک کی شدت بہت محسوس ہوتی ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ پیار اور محبت کی نظر سے دیکھے گا, اللہ تبارک تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. کس کا؟ حج مقبول کا ثواب. جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کا حج قبول ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اس کا پتہ نہیں, لیکن اس پر ہمیں یقینی علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتی ہے. دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور ایسے کر کے دیکھ لیا. دیکھنے سے مراد میرے محترم بھائیو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا تھا. بات مختصر ہوتی تھی لیکن اس کے اندر علم و عرفان کے پورے دریا اور سمندر ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو شخص محبت سے, ایک محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھے گا, اللہ تبارک تعالیٰ اسے کیا حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. تو اتنی آسانی سے نہیں عطا ہو جائے گا. دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو دیکھے. اب وہ بیچارے بڑھاپے میں پہنچ گئے, انہیں شوگر, بی پی اور بھی بہت طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں, تو ان کی دواؤں کی فکر کریں. ان کی دوائیں ختم ہو رہی ہیں تو ان کی دوائیں لا کر کے دے دے, سمجھے. اور اسی طریقے سے ان کے پیروں میں ایٹھن ہو رہی, درد ہو رہی ہے تو ان کے ہم پیروں کو دبائیں, ان کی خدمت کریں. ان کے سر میں درد ہو رہا ہے تو سر کو ہم تیل لگائیں, سر کو سہلائیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور تمہارا جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے. تو اگر ہم جنت کو چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. کس وقت؟ جب کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے جو اعزاء اقربا ہیں, جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے بھائی ہیں, بہن ہیں, ہم ان لوگوں کی خدمت کر کے اور اس اجر کو حاصل کر سکتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. پھر جب ہم اس میں بارشیں برساتے ہیں, یہ دیکھیے ایک اور اچھی مثال اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے جو عام طور سے موٹے دماغ کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جانے والی چیزیں ہیں. پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے, کون؟ زمین, اور پھولتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور ہر قسم کے رونق دار نباتات اگاتی ہے. بہت سی زمینوں پہ تمہارا ایسا گزر ہوتا ہوگا جو چٹیل ہوتی ہوگی, جو ویران ہوتی ہوگی, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جب بارش برساتا ہے تو اس پہ فصلیں اگتی ہیں, اس پہ کہیں گلاب کے پھول نکل رہے ہیں, آپ گلاب کے پھول نکل, تو وہی ویران جگہ میں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پھر سکون ملتا ہے. اور جب گلاب کے پھول نکل آتے ہیں, گلاب کے پودے نکل آتے ہیں تو کیا آپ کو خوشبو بھی ملتی ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے مردہ زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ زندگی بخشنے پہ قادر ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ کیا ہے؟ قادر ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق, بہت پیاری بات کہی. ذالک بأن اللہ هو الحق, یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, اللہ ہی حق ہے. یہ جو سارا نظام چل رہا ہے اور اپنے دائرے میں چل رہا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے, جس کو اللہ نے جو کام دے دیا ہے وہ کام کر رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ حق ہے اور اس سارے نظام کے چلانے کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے. وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ طاقت ہے اللہ کی. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہی کیا ہے؟ زندگی کے بعد موت دیتا ہے اور موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. جیسے وہی ہے قادر مطلق ہے, وہی اللہ ہے جو بے جان سے جاندار کو وجود بخشتا ہے اور جاندار سے بے جان کو وجود بخشتا ہے, زندگی دیتا ہے. اس کی موٹی سی مثال, مرغی سے بے جان انڈے کو اللہ تبارک تعالیٰ وجود بخشتا ہے, پیدا کرتا ہے, اور بے جان انڈے سے پھر مرغی کو, جاندار کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور ہر چیز اللہ کی قدرت کے احاطے میں, کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ یاد دہانی کے طور پہ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے. قیامت کیا ہے؟ آنے والی ہے. لا ریب فیہا, جس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی بھی شک اور شبے میں نہیں پڑنا چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قبر سے نکال کر کے کیا کرے گا؟
پھر میدان محشر میں اکٹھا کرے گا اور ہم سب سے حساب لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، ان 10 راتوں کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم العرفہ کا اور 8 ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ارادہ کریں انشاءاللہ کہ کل اگر چاند ہو جاتا ہے، کل ذی الحجہ سے ہم قیام کہاں کریں گے؟ مسجد میں، تاکہ اس فضیلت کو ہم کیا کر سکیں؟ حاصل کر سکیں۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أعني على تلاوة القرآن اللهم أعني على تلاوة القرآن اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء أمهاته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.